سنو ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا، ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا۔ زندہ ہے ابھی عظمت خواجہ کے نگہباں، اجمیر میں سروے کی حماقت نہیں کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بے شمار کرامتیں آپ اکثر علماء کرام سے سن چکے ہیں، لیکن دو ایسی کرامتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، خوشی سے آپ پھول اٹھیں گے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوست اپنے محبوب بندوں کو کیسی کیسی طاقتیں عطا کر رکھی ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بے جان پتھر کے اندر جان ڈال کے اس کی شادی بھی کروا سکتے ہیں، نکاح بھی کروا سکتے ہیں، اس سے بچے بھی ہوتے ہیں۔ آج میں ایسی دو کرامتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، مکمل ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیے مکمل ویڈیو کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اجمیر شریف کے اندر ایک جنات تھا۔ جنات تو بہت سے تھے، لیکن اس جنات کی خصوصیت یہ تھی، اجمیر شریف کے اس جنات انا ساگر کے کنارے وہ کھڑا رہتا تھا اور لوگوں سے بات کرتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اس جنات کی عبادت کرتے تھے، جنات کی پوجا کرتے تھے۔ جب اجمیر شریف کے لوگ ہر جگہ سے ناکام ہو جاتے تو اس جنات کی مدد لیتے، اس کا نام تھا سادی دیو۔ شادی دیو، اس جنات کا نام تھا سادی دیو۔ تو سادی دیو کو کہتے تھے کہ چل اب ہماری مدد کر۔ جب وہ چلتا تھا پیر پٹک کے تو زمین کانپنے لگتی، دھمک ہوتی تھی اس کے چلنے سے، سادی دیو کے چلنے سے۔ یعنی وہ چلنے کا اس کا طریقہ وہ تھا۔ رائے پتورا نے کہا سادی دیو یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، روزانہ لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں، اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ جو کرو کچھ اثر نہیں ہوتا، اب آخری میں تو ہی کچھ کر سکتا ہے۔ سادی دیو آیا، جنات تھا، وہ غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کتا بنے، بلی بنے، جانور بنے، جس روپ میں چاہیں وہ اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ آپ دیکھیں کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، اور اس کا اتنا قد اونچا کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں۔ اب وہ کھڑا تھا اور غریب نواز کو کہہ رہا تھا نکلو یہاں سے، اجمیر چھوڑ کے جاؤ، کہیں اور جاؤ، ہندوستان چھوڑ کے کہیں اور جاؤ۔ غریب نواز نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ کیونکہ جنات میں بھی آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اولیاء کرام کے دوست، میں میرے نانا کے حکم سے آیا، اللہ اس کے رسول کے حکم سے آیا ہوں، میں یوں ہی نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا اگر نہیں جائے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، مسل دوں گا اپنی انگلیوں کی چٹکیوں میں تجھے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے موت جب لکھی ہے تب آئے گی، اگر اللہ نے موت ابھی لکھی ہے تو تیرے مسلنے سے میں مر جاؤں گا اور کوئی بات نہیں، اور اگر میرے اللہ نے میری موت نہیں لکھی ہے تو تیرے جیسے کروڑوں بھی جمع ہو جائیں تو بھی میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ضروری ہے۔ تو سرکار غریب نواز نے سادی دیو سے کہا تو مجھے مار نہیں سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہے تو، اگر تو مجھے مارنا چاہے گا تو، اور اللہ نہ چاہے تو نہیں مار سکتا، اور اللہ مارنا چاہے تو تیرے مارے بغیر بھی۔ اور آپ نے فرمایا وہ مجھ سے لڑ مت۔ سادی دیو سے کیا فرمایا؟ مجھ سے لڑ مت، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو بھی مسلمان ہو جا۔ غریب نواز نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی، جنات کو، تو بھی مسلمان ہو جا، اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا، اگر تو مسلمان ہو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا۔ اب اس کے پیچھے پبلک کھڑی تھی تماشا دیکھنے کے لیے کہ سادی دیو کیا کرتا ہے اس فقیر کے ساتھ۔ اب غریب نواز سے کہتے اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا، تو جو لوگوں کی مراد پوری کرنے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، اب غریب نواز اس سے کہے کہ اللہ تیری مراد، تو اس کو شرم آئی، اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اس نے وہاں پر تھوڑی سی شیخی بگا، میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا بتاؤں؟ اس نے کہا بتاؤ۔ تو فرمایا دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے نا ساگر کے کنارے، لوگ تجھے تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب رات کو سب چلے جاتے ہیں تو تو چپکے سے جا کر کے وہ فلاں بت خانے میں جا کر نہیں بیٹھتا ہے، وہ سنگ مرمر کی ایک مورت تراشی ہوئی ہے اس سے تجھے پیار ہو گیا ہے، اور تو اس کو کہتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر، لیکن وہ تجھ سے بات نہیں کرتی۔ یہی تیری مراد ہے نا کہ وہ تجھ سے بات کرے، انشاءاللہ یہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے۔ اب وہ حیران رہ گیا کہ یہ معاملہ تو صرف میرے اکیلے کا ہے، لیکن یہ فقیر کو کیسے پتا کہ یہ میری مراد ہے، اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی، تو مرتا کیا نہ کرتا۔ اب چھوڑ دیا سب کی فکر، کیونکہ اس کی مراد دل کی پوری ہونی تھی۔ اس نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول،
اور کلمہ پڑھا تو کہا چلیے نا چلیے میری اس سے بات کرا دیجئے. فرمایا جا, میرے آنے کی ضرورت نہیں, جا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے. وہ گیا اور اس نے کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتی ہے. غریب نواز کے پاس آئے, میرے خواجہ نے دونوں کا نکاح کر دیا. جب بات کرتے دیکھا نکاح ہو گیا تو حضرت سے کہتا حضرت آج میں بہت خوش ہوں. خوش کیوں نہ ہوتا, روتے بیٹھتا تھا نا. آج میں شاد ہوں آج, اس لیے کہ اس زمانے میں فارسی بولی جائے شاد ہوں. اس نے کہا میں بہت شاد ہوں. شاد, شاد کہنا کس کو کہتے ہیں؟ شاد, خوش. میں بہت شاد ہوں. فرمایا جا تو ہمیشہ شاد رہے گا, اور آج سے تیرا نام سادی ہٹا کر میں شادی رکھتا ہوں. یعنی تو ہمیشہ شاد رہے گا, خوش رہے گا. جا, میں نے تجھے جب وہ شادی تیرا نام عطا کیا. تو غریب نواز نے جنات کو بھی کلمہ پڑھایا. رہا کون غریب نواز؟ اللہ اکبر. ایک اصول ہے مندر میں دودھ چڑھانے کا. بچی کہنے لگی پنڈت جی کی بیٹی تھی, کہنے لگی ابا اجازت دیں آج ہم دودھ لے کے جائیں گے. تو پنڈت جی کی بیٹی کہنے لگی ابا جی ایسا ہے نا آج میں دودھ لے کے جاتی ہوں. باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی جائیے. بچی نے وہ دودھ میں جو برتن تھا لیا, اس میں لوٹیا میں دودھ لے کے مندر گئی, اور اس نے پتا نہیں تھا کہ چڑھایا جاتا ہے کہ پلایا جاتا. بڑی سیدھی لڑکی تھی پنڈت جی کی. تو وہ گئی اور اس نے جا کے کہا کہ مہاراج دودھ پی لو. مگر پتھر تھا, کوئی خبر نہیں. اس نے پھر کہا دودھ پی لیجئے. پھر کوئی آواز نہیں آئی. بچی کو یہ لگا شاید میرے بھگوان مجھ سے ناراض ہے, میرے بھگوان مجھ سے ناراض ہے. اس نے کہا مہاراج کوئی ختم ہو گئی ہو تو چھما چاہتی ہوں. میرے ابو روز دودھ لاتے ہیں آپ کو پلا کے جاتے, میں انہی کی بیٹی ہوں, مجھ سے بھی یہ دودھ آپ سویکار کر لیں, پی لیجئے نا. کوئی آواز نہیں آئی. بچی کو احساس ہوا شاید کوئی خطا کر کے آئی ہو جس وجہ سے مہاراج ناراض ہیں, کوئی غلطی کی ہے اس لیے ناراض ہیں. جب کئی بار بچی نے کہا نا دودھ نہیں پیا گیا, بچی نے تو دودھ ایک طرف رکھا. کہنے لگی مہاراج اگر تو ناراض ہے نا میں قسم کھاتی ہوں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تجھے راضی نہیں کر لیتی ہوں. اس نے اپنا سر اس کے پیروں میں مارنا شروع کیا. کہا اس وقت تک میں سر نہیں روکوں گی, یا تو راضی ہو جائے یا میری جان چلی جائے. یہ کہہ کے بچی نے سر مارنا شروع کیا. اتنا سر پٹکا قدموں میں کہ خون بہنے لگ گیا. اچانک پیچھے سے سرکار غریب نواز کا گزر ہو جاتا ہے. آپ نے بچی کو سر مارتے ہوئے دیکھا, آئے بچی کے سر کے نیچے ہتھیلی لگائی. بچی نے نرم چیز محسوس کی, سر اٹھا کے دیکھا سامنے اجمیر والا غریب نواز تھا. کہا بابا کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹی بتا تو سکی کیا معاملہ ہے, اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈال رہی ہے؟ بچی نے کہا سنیے جی بابا وہ آپ کا دھرم ہے, یہ ہمارا دھرم ہے, ہمیں ہمارا کام کرنے دیں, آپ اپنا کام کریں. آپ کہتے ہیں بیٹی بتانا, ہو سکتا ہے میں تیرے کسی کام آ جاؤں. بچے نے کہا اچھا بابا تو سنیے میرے باپ روز دودھ لے کے آتے ہیں, ان پہ چڑھا کے جاتے ہیں, لیکن آج میں دودھ لے کے آئی ہوں تو یہ پینے تیار نہیں ہے. میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ پیئیں گے نہیں تب تک میں جاؤں گی نہیں. سنو پیارے, یہ بھی ہو سکتا تھا غریب نواز یہ کہتے تھے اور بیٹی سے پلایا نہیں جاتا چڑھایا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ اوپر ڈال دے چلی جا, قدموں پہ بغا دے چلی جا. فرماتے اچھا کب تک نہیں جائے گی؟ کہا جب تک پلا نہیں دوں گی تب تک نہیں جاؤں گی. میں نے قسم کھائی ہے, یہ ایک راجپوت کی قسم ہے. غریب نواز مسکرا کے کہتے ہیں بیٹی فکر نہ کر, ہم تیری قسم ٹوٹنے نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا دیکھتا نہیں بچی دودھ کے لیے رو رہی ہے, پی کیوں نہیں لیتا ہے؟ اس نے دودھ نہیں پیا. پھر کہتے سمجھ میں نہیں آیا دودھ کیوں نہیں پیتا؟ پھر نہیں پیا. جب آپ نے دیکھا اب بھی نہیں پیا ہے, غریب نواز نے مورتی کے کان پکڑے اور گھما کے کہا پیتا ہے کہ نہیں؟ اتنا کہنا تھا خود بخود مورتی نے دودھ اٹھا کے پینا شروع کر دیا. اللہ اکبر. جیسی کان بیٹھا نا پینا شروع کر دیا. پتا چلا مورتی بھی جانتی ہے غریب نواز عام بیٹا نہیں مصطفیٰ کا بیٹا ہے. ناظرین کرام ویڈیو اچھی لگی ہے تو لوگوں تک شیئر کیجیے. آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے. جی اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.